تنخواہوں میں اضافہ صرف سال میں ایک بار ہوتا ہے لیکن مہنگائی سال بھر جاری رہتی ہے. تو مطلب آپ جو کہہ رہے نہیں لگایا وہ ایکچولی لگے گا. کل تک تو سب جشن منا رہے تھے کہ تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا, پینشن بڑھے گی. کہاں جائے گا وہ؟ صارف پر, غریب پر, مڈل کلاسیے پر, تو اس پہ پھر بوجھ پڑے گا. جو 50,000 سے زائد کی رقم اگر بینک سے نکالے گا تو اس پہ بھی ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی خریدنے پر ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے. نل سستے ہوئے لوکیشن چھپائیں گے اس سے. تم دیے باد مخالف سے گھبران آئے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو حکومت اپنی ناکامی کا یہاں کھل کے اعتراف کر رہی ہے. تو کباڑے کا فارمولا ہے اور یہ کباڑا تقریباً طے ہے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. بجٹ میں کیا کیا مہنگا ہوا, کس کس چیز پر کتنا ٹیکس عائد ہوا. کل تک تو سب جشن منا رہے تھے کہ تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا, پینشن بڑھے گی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ صرف سال میں ایک بار ہوتا ہے لیکن مہنگائی سال بھر جاری رہتی ہے. تو برانڈڈ کپڑے بھی مہنگے ہو گئے, جی ایس ٹی بھی بڑھا دیا گیا. یہ سب کیا ہے پھر؟ دیکھیے, حکومت نے ایک چیز کا تو اعتراف کیا. برانڈڈ کپڑوں کی بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے جو لنڈے کے کپڑے ہیں ان پر ٹیکس تھا, وہ ٹیکس حکومت نے ختم کیا ہے. اور ایک جملہ آیا ہے وزراء کی طرف سے, 2-3 وزراء نے بات کی کہ متوسط طبقہ جو پرانے کپڑے خرید کر پہنتا ہے ان کو ریلیف ملے گا. یعنی پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کپڑے خرید کر پہنے جاتے ہیں ٹیکس ہے. نہیں, یہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوور مڈل کلاس اور انتہائی غریب طبقہ جو ہے وہ خرید کر پہنتا ہے. اب حکومت نے یہ علل اعلان بتایا ہے کہ مڈل انکم کا جو طبقہ ہے وہ یہ کپڑے خرید کر پہنتا ہے. تو حکومت اپنی ناکامی کا یہاں کھل کے اعتراف کر رہی ہے. اور اب اس کے بعد بجٹ کی ایک وہ چیزیں جو ذرا سی ٹیکنیکل ہے, ٹھیک ہے. ایک بجٹ کی وہ چیزیں ہیں جو سیدھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. یعنی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا, وہ را مٹیریل, انڈسٹریل چیزیں اور باقی چیزوں سے متعلق ہیں. ایک وہ چیزیں جو میں آپ روزانہ کی بنیاد پہ بار بار استعمال کرتے ہیں وہ نظر آئیں گی. تو وہ پھر ان کی اپنی مہنگائی ہے, اس کے نمبرز بڑے عجیب و غریب اور خوفناک ہیں. جیسے کیا مہنگا ہونے جا رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جیسے لوکل برانڈز ہیں جی, جو پاکستان کے برانڈز ہیں ان کے کپڑے مہنگے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور سولر پینلز جو ہیں یہ سستے ہوں گے. اب یہ جو سولر پینل ہے یہ کون لگاتا ہے, کن گھروں پہ ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو 240 گز کے گھر کی چھت پہ بھی نظر نہیں آتے. یہ آپ کو نظر آتے ہیں بڑے گھروں پر, کیونکہ جو پہلی بار میں اس کا لگوانا ہے ایک یا تو بڑے گھروں پر ہوتے ہیں یا پھر انڈسٹریز. ایک 500 گز کا گھر, امیر آدمی والا گھر, اس سے بڑا گھر 1000 گز کا گھر, 2 کنال والا گھر, تو اس پر لگتا ہے اگر, تو یہ تو پہلی بار کا خرچہ ہی کچھ عرصہ پہلے تک یہ 20-22 لاکھ روپے تھا. اب تو یہ خرچہ جو ہے وہ 35+ ہو چکا ہے ایک پورے گھر کو سپلائی دینے والا. تو یہ سستا کر رہے ہیں آپ, تو یہ کون سے غریب کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو غریب ہے ہی نہیں نا, وہ سولر پینل, تو سولر پینل جو افورڈ کرے گا اس سے آپ غریب کی خدمت کریں گے. نئے بجٹ کے تحت پرانے بلب, اب اس وقت LED بلبس چل رہے ہیں, اس سے پہلے چل رہے تھے انرجی سیور, اس سے پہلے چل رہے تھے ٹنگسٹن بلب, وہ جو پیلا بلب جس میں وہ تار ہوتا ہے اور وہ کئی بار تار نکل جاتا ہے اور پھر اندر ہلتا رہتا ہے. تو وہ جو پیلا بلب تھا نا وہ اب تو آتا نہیں ہے, تو انرجی سیور مہنگا ہو رہا ہے. روایتی پنکھے, یعنی اب ایسے پنکھے جو انرجی سیور پنکھے ہیں وہ آ گئے ہیں, تو وہ مہنگے بھی تو بہت ہیں نا جی. روایتی پنکھا بھی 2000 فی کس آپ اس پر لگا رہے ہیں, 20% ریگولیٹری ڈیوٹی لگا رہے ہیں, تو یہ بھی مہنگے ہو جائیں گے. تو غریب اے سی خرید سکتا ہے؟ بالکل نہیں خرید سکتا. اے سی کچھ عرصہ پہلے تک 1 ٹن کا سادہ انورٹر نہیں, سادہ اے سی جو تھا وہ تھا کچھ لاکھ روپے کا. انورٹر والا جو تھا وہ 1.30 پر تھا. اب ڈالر اور اوپر جا چکا, بجٹ آ چکا, وہ اب 1.60 کی کہانی ہے. 1 ٹن, 2 ٹن 2+ کی کہانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو مڈل کلاس کی بھی انکم سے باہر ہو گیا ہے. اور جو غریب ہے وہ اگر پنکھا خریدتا ہے تو وہ بھی آپ نے مہنگا کر دیا ہے.
سپر ٹیکس امیروں پر برقرار رہے گا. نان فائلرز کے لیے بینک چارجز اور خدمات پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوگا. چمڑے کی مصنوعات, کپڑوں کے ریٹیل سیکٹر پر 15% جو لوکل جی ایس ٹی. پرانی اور غیر ملکی گاڑیوں پر ٹیکس کی حد ختم. تو اس سے ہمارے ملک میں یہ جو پرانی اور غیر ملکی گاڑیاں غریبوں کے لیے ہے, یہ غریبوں کے لیے گاڑیاں اگر وہ خرید سکتے ہیں. ای او بی آئی پینشن 10,000. ٹیٹرا پیک مہنگا ہوگا. کراچی میں جو کھلا دودھ ہے وہ کوئی 190-200 روپے مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ٹیٹرا پیک ہے وہ اب 270 کے 275 کے آس پاس ہے. اس میں جو ہلکی کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اس وقت 230 میں ملتی ہے. تو ٹیٹرا پیک مہنگا ہوگا. دہی, مکھن, پنیر, مچھلی, مرغی کا گوشت, انڈے, ان پر 18%. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ہمارے ہاں جس سے آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے, ناشتہ کرتے ہیں, ایک کلچر چینج ہوا ہے. چھوٹی دکانیں ویسے بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کے بعد جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس والا ہے وہ بھی بڑے سٹورز تک تو جاتا ہی ہے نا. مطلب کراچی میں مثال لے لیں امتیاز کی, جی ٹھیک ہے. امتیاز چونکہ چیزیں بلک میں بہت بڑی تعداد میں خریدتا ہے, امتیاز باقی جگہوں سے سستا بیچتا ہے. کئی دفعہ چھوٹا دکاندار بھی امتیاز سے بلک میں مال اٹھاتا ہے. امتیاز پہ بھی وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو دکاندار بھی مہنگی بیچے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کافی ہاؤسز امیر کے لیے مہنگائی ہے. فوڈ آؤٹلیٹس یہ بھی امیر کے لیے مہنگائی ہے, ان پر 5% ٹیکس لگے گا. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی خریدنے پر ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے تاکہ ڈالر آئیں. یہ ایک حکومت کا مناسب قدم ہے. اچھا, پرانے کپڑوں پر ڈیوٹی ختم. ٹائلز, کموڈ, شاور اور نل سستے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ چھپا سکتے ہیں نل سستے ہوئے, لوکیشن چھپائیں گے اس سے, ٹھیک ہے نا. بجٹ تقریر میں اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے کوئی نیا ٹیکس ہم عائد نہیں کر رہے. اب یہ جو آپ کی ایک فیکٹری ہے اور اس پر آپ کماتے ہیں سال کے 70 کروڑ, اللہ دے آمین آمین, ٹھیک ہے. تو 70 کروڑ کمانے والے آپ پر میں سپر ٹیکس پر مزید ٹیکس بھی لگا دوں تو آپ وہ ٹیکس کہاں سے ادا کریں گے؟ میں اپنے اس پروڈکٹ کو جو بنا رہے ہیں اس کو کیا کریں گے آپ؟ اضافہ, قیمت میں اضافہ. کہاں جائے گا وہ صارف پر, غریب پر, مڈل کلاسیے پر. تو اس پہ پھر بوجھ پڑے گا. جی, تو مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں لگایا وہ ایکچولی لگے گا. اس کے بعد آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایک سلیبز ہیں کہ جو اتنے کروڑ کماتے ہیں, اتنے کروڑ کماتے ہیں, اتنے کروڑ کماتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ سپر ٹیکس کی کچھ چیزیں ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اس کے علاوہ ریٹیلرز, ان کے لیے پہلے رقبہ ہوتا تھا. مطلب اگر کسی کی دکان جو ہے وہ فرض کر لیں کہ 250 اسکوائر فیٹ کی ہے, چھوٹی دکان ہے 1500 اسکوائر فیٹ کی ہے, یہ درمیانی دکان ہے 1000 اسکوائر فیٹ کی, ذرا بڑی دکان ہے, اس طرح سے رکھتے تھے. تو رقبے کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. تو اب ان پر وہ بجلی کے بل پر ایک ٹیکس ہوتا ہے. تو حکومت جس طرح سے یہ چیزیں کر رہی ہے کہ ہم یہاں سے ٹیکس نہیں لے رہے, ہم ادھر سے ٹیکس لیں گے, تو یہ چیزیں آخر میں ٹرکل ڈاؤن ہی ہوں گی نا. ایگزیکٹلی. تو آپ کان کو یہاں سے نہیں پکڑ رہے, اب آپ کان کو یوں کر کے پکڑ لیں گے تو کان تو پکڑیں گے, آپ کان مروڑیں گے بلکہ. تو نقصان اور جیب پر بوجھ وہ پڑے گا صارف کی, غریب کی صارف. نان فائلر پر جو 50,000 سے زائد کی رقم اگر بینک سے نکالے گا تو اس پر بھی ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے. جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس 12 سے 15% ہو گیا ہے. برینڈڈ کپڑے مہنگے ہو گئے ہیں دوبارہ سے, یہ غریب اگر نہیں پہنے گا تو اس کو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو کافی ہاؤسز, شاپس, فوڈ آؤٹ لیٹس, ان پر بھی 5% ٹیکس لگ گیا ہے. تو ٹیکس پر ٹیکس ہے. اور اس بجٹ کی جو تقریر تھی اس کا آخری جو شعر تھا, مطلب بالکل آخر میں لکھا ہوا تھا, تم دیے باد مخالف سے گھبرا نہ اے عقاب. ہاں, نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. دیکھیے اس کا آخری شعر پورا ہٹا دیجئے, آخری شعر کا پہلا لفظ یاد رکھیے, تم دیے. اسحاق ڈار صاحب نے تم دیے, عوام کو تم دیا اسحاق ڈار صاحب نے. یہ خلاصہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی بجٹ تقریر کا. آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہے, صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیں گے ڈار صاحب. بجٹ جائے گا اسمبلی میں پاس ہونے کا, کیونکہ اس کے کلاس وائز اس کو پڑھا جاتا ہے, خواندگی, پہلی خواندگی, دوسری خواندگی, تیسری خواندگی. مخالفت کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ بجٹ پاس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کو منا لیں گے ہم, اور ہم نے جو آئی ایم ایف کی طرف سے آنے والے پیسے بجٹ میں رکھے ہو متوقع, وہ مل جائیں گے. اس میں آپ نے متوقع نہیں ملتے
پھر تو کچھ نہیں ہو رہا نا. ہوں. پھر تو حکومت ایسے کرے گی اور کہے گی دعا کریں, ٹھیک ہے نا, جو شہباز شریف صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں. تو کباڑے کا فارمولا ہے, اور یہ کباڑا تقریباً طے ہے. میرے منہ میں خاک آمین نہ ہو, تیل نکل آئے, گیس نکل آئے, کوئی سونے کے ذخائر نکل آئے, اور بالکل ایسے کہ ہاتھ ڈال کے نکل آئے, ایسے جیسے فیصل وارڈن نے دعویٰ کیا تھا. ہاں, تو وہ نکل آئے تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ کباڑے کا فارمولا ہے. اوکے ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.